रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 31 अक्टूबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। तीन खबरें आप नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर में बात करेंगे पीडीएम के हुकूमत मुखालिफ अलायंस को काउंटर करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन की किस बड़ी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद बना सकते हैं। इस इत्तेहाद का दावा किस बड़े वफाकी वजीर की जानिब से किया गया है। एक तो ये खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और दूसरी खबर में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को कब और कैसे धोखा दिया और इस धोखाधड़ी का इंकशाफ जिस सियासी रहनुमा की जानिब से किया गया है नाजरीन, उनका ताल्लुक अपोजिशन के साथ भी है और मौजूदा पीडीएम अलायंस का भी वो हिस्सा है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज के तीन सीनियर रहनुमाओं की जानिब से वार्निंग के अल्फाज में हुकूमत को और कौमी सलामती के इदारों को जो धमकी दी गई है, इस खबर के हवाले से भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। बेसिकली नाज़रीन, आज की हमारी जो वीडियो है दरअसल 6 मुख्तलिफ सियासतदान के बयानात पर मुश्तमिल है, जिसमें से 5 का ताल्लुक जो है वो अपोजिशन के इत्तेहाद के साथ है और एक सियासतदान का ताल्लुक हुकूमती इत्तेहाद के साथ है और वो वफाकी वज़ीर भी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के इस पीडीएम अलायंस को काउंटर करने के लिए अपोजिशन की किस बड़ी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। ये दावा किया गया है नाजरीन वफाकी वज़ीर शेख रशीद की जानिब से। आज वो लाहौर के रेलवे हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद साहब ने मुल्क की जो सियासी हालात थे उनका मुकम्मल तौर पर मुहासबा किया, लेकिन जो ख़ास हिस्सा था शेख रशीद का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद साहब ने ये जो मार्शला के खदशात हैं इसे भी दूर कर दिया है कि मुल्क में कोई मार्शला नहीं आ रहा, फ़ौज मुल्क का निज़ाम या कंट्रोल संभालने के हवाले से कुछ नहीं सोच रही। और यह भी वाज़ेह कर दिया गया शेख रशीद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे और मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान ही रहेंगे और किसी किस्म की कोई तब्दीली आने नहीं जा रही। शेख रशीद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सियासत, पाकिस्तान की सियासत जिस दोराहे में दाखिल हो रही है या दाखिल हो चुकी है, इसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। यहाँ पर खदशा पैदा होता है कि शायद मुल्क में मार्शल लगा सकता है, मार्शल लग सकता है, फ़ौज मुल्क का कंट्रोल संभाल सकती है। आगे चल के शेख रशीद ये कहते हैं कि मार्शल की तरफ हम नहीं जा रहे, मुल्क में मार्शल नहीं लगाया जाएगा और कप्तान भी नहीं जा रहे। आगे चल के जिस इत्तेहाद की बात कर रहे हैं शेख रशीद, इसमें यहाँ पर शेख रशीद ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिल सकते हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो दोनों एक दूसरे की मुखालिफ सियासी जमातें रह चुकी हैं, अगर ये दो सियासी जमातें आपस में मिल सकती हैं तो मुज़ाकरात का रास्ता किसी सियासी जमात के लिए बंद नहीं होता। अगर ये दो सियासी जमातें मिल सकती हैं तो कोई और क्यों नहीं मिल सकता। तो इस बात का इशारा दिया गया शेख रशीद की जानिब से कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसकी जानिब से इस किस्म के खदशात का इजहार किया जाता है कि वो किसी भी गैर जमहूरी फैसले का जो पीडीएम की जानिब से किया जाएगा उसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि आप नाज़रीन को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस पैदा की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वफाक से मुतालबात हैं, जिनमें NFC अवार्ड की रकम का मुतालबा किया जाता है, जज़ायर के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कराची पैकेज के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। तो इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को, इन तमाम जो रिजर्वेशन है हुकूमत की जानिब से, लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी के इन तमाम मुतालबात को मान लिया जाएगा। बल्कि पिछली वीडियो में 4-5 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि शायद अगर ये अलायंस बनता है तो जो जाली अकाउंट के जो केसेस हैं, हो सकता है जिसमें नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो शायद केसेस भी स्लो डाउन हो जाएं और इस तरह से ये पीडीएम के हुकूमत मुखालिफ अलायंस को काउंटर करने के लिए, जिस तरह से कहा जाता है कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, तो यही किया जाएगा जो शेख रशीद बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो बहुत सारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात रखती है पीडीएम के बयानिए के हवाले से, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानिए के हवाले से, तो इस चीज़ को कैश करने की कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। और माजी में जो 2013 में सेनेट के इलेक्शन हुए थे उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक साथ मिल के कोशिश कर चुके हैं सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के हवाले से। दूसरी खबर के हवाले से आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू कर लेते हैं कि नवाज शरीफ ने माजी में किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी जमात को और जमात इस्लामी को धोखा दिया और ये दावा जिस सियासी रहनुमा की जानिब से किया गया है, मैंने आप नाज़रीन को बताया कि उनका ताल्लुक अपोजिशन के साथ है और मौजूदा पीडीएम अलायंस का भी वो हिस्सा है। इस सियासी रहनुमा नाज़रीन, इनका नाम है हाफिज़ हुसैन अहमद। इनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ है। मौलाना फजल रहमान के ये राइट हैंड समझे जाते हैं। कल ये एक 92 के प्रोग्राम में मौजूद थे जहाँ पर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की जानिब से ये कहा गया कि जब 2008 के इंतखाबात में
باقاعدہ طور پر ان الیکشن کا بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا گیا اور اس انتخابات میں جو ایک الائنس بنایا گیا تھا حکومت کے خلاف سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف، جس میں مستمک نواز بھی شامل تھی، جماعت اسلامی بھی شامل تھی اور عمران خان کی پی ٹی آئی بھی اس میں شامل تھی، لیکن حافظ حسین احمد یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے، ریڈ لائن ہوتی ہے۔ جب ایک فیصلہ 2008 کے انتخابات میں کر لیا گیا تھا کہ اس الیکشن میں اپوزیشن کی جماعتیں حصہ نہیں لیں گی، گو کہ پیپلز پارٹی الیکشن میں جانا چاہتی تھی، لیکن مستمک نواز کا، پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی کا یہ اصولی طور پر فیصلہ تھا کہ ہم 2008 کا الیکشن نہیں لڑیں گے۔ جماعت اسلامی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تو اس کے بعد نواز شریف نے دھوکہ دیا، ہمیں بھی دھوکہ دیا، مطلب جماعت اسلامی کو بھی دھوکہ دیا اور اس کے ساتھ عمران خان کو بھی دھوکہ دیا، پی ٹی آئی کو بھی دھوکہ دیا، اور اس کے بعد نواز شریف جو ہے وہ الیکشن میں چلے گئے۔ 2008 کا الیکشن مستمک نواز کی جانب سے لڑا گیا، پنجاب میں بھی لڑا گیا، کے پی کے میں لڑا گیا اور وفاق میں بھی لڑا گیا۔ آگے چل کے حافظ حسین صاحب نے اپنے اسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کو آستین کا سانپ بھی کہہ دیا۔ حافظ حسین صاحب اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں، جو پروگرام میں بیٹھے ان سے اینکر کی جانب سے سوال کیا گیا، سعدیہ افضال صاحبہ کی جانب سے سوال کیا گیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں ایاز صادق کا جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا اس کی میں مذمت کرتا ہوں اور ان لوگوں کی بھی میں مذمت کرتا ہوں جو اس طرح کے آستین کے سانپوں کو لا کر اقتدار میں بٹھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ان کا اشارہ واضح طور پر نواز شریف کی طرف تھا۔ اینکر کی جانب سے، اینکر صاحبہ کی جانب سے سوال بھی پوچھا گیا کہ آپ نواز شریف کو آستین کا سانپ کہہ رہے ہیں، جس پر حافظ حسین احمد صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو پہلا فیڈر جنرل جیلانی نے پلایا اور اس کے بعد ضیاء الحق ان کے روحانی باپ بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے لانے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ نواز شریف کو لائے، اسی طرح سے یہ الطاف حسین کو لایا گیا اور آج اس کے نتائج جو ہیں، جو لانے والے ہیں وہ تمام نتائج بھگت رہے ہیں، اور واضح طور پر کہا گیا کہ نواز شریف آستین کے سانپ ہیں۔ تیسرا جو ہمارا سیگمنٹ تھا کہ مستمک نواز کے 3 سیاسی رہنماؤں کی جانب سے دبے الفاظ میں جو قومی حکومت کو اور قومی سلامتی کے اداروں کو دھمکی دی گئی ہے۔ کل خرم دستگیر صاحب ایک ایئر وائی کے پروگرام میں موجود تھے، جہاں پر خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ اس میٹنگ جس کا حوالہ ایاز صادق کی جانب سے دیا گیا، میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا اور انہوں نے اس پروگرام میں باقاعدہ طور پر ایک ریکویسٹ کی، ایک استدعا کی کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے تمام ناظرین سے اس میٹنگ کے معاملات کو زیادہ نہ کھولا جائے، اس میٹنگ کے معاملات کو زیادہ ڈسکس نہ کیا جائے۔ خرم دستگیر نے یہ کہا کہ اگر اس میٹنگ کے معاملات کو مزید کھولا گیا، مزید کھنگالا گیا تو اور بھی بھیانک انکشافات جو ہے وہ سامنے آئیں گے، مطلب اور بھی ایسے باتیں جو ان کیمرہ اجلاس میں کی گئی تھی، جس میں قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہان بھی موجود تھے، جس میں سیاستدان بھی موجود تھے، اگر مزید یہ معاملہ ڈسکس کیا گیا تو اس میٹنگ کے حوالے سے مزید باتیں بھی باہر لائی جا سکتی ہیں، باہر کی جا سکتی ہیں۔ محمد زبیر صاحب کل ارشد شریف صاحب کے ایک پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے کیا کہا، کس طرح سے انہوں نے دبے الفاظ میں وارننگ دی ہے، اب قومی سلامتی کے اداروں کو وارننگ دی گئی ہے یا حکومت کو وارننگ دی گئی، اس کا اندازہ آپ ناظرین خود کر پائیں گے۔ محمد زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف سے ملاقات کے بارے میں زیادہ بات کی گئی تو مسئلہ مجھے نہیں، آرمی چیف کو ہوگا، میں تو سیاستدان ہوں۔ 7 گھنٹے کی میری آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات آف دی ریکارڈ تھی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس ملاقات کے حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی، میں نے تو کسی قسم کا کوئی حلف نہیں اٹھا رکھا، یہ اس بارے میں تو محتاط اگر ہونا چاہیے تو ان لوگوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ محمد زبیر یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے بہت سارے سیاستدانوں کی ملاقات ہوتی ہے اور گزشتہ سال سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ماضی میں ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ آرمی چیف سے سیاستدان ملاقات کرتے ہیں۔ آگے چل کے محمد زبیر یہ کہتے ہیں کہ میں تو سیاستدان ہوں، میں نے تو یہ حلف نہیں اٹھایا کہ میں آرمی کے لوگوں کے ساتھ یا آرمی چیف کے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا، میں کس سے ملوں کس سے نہ ملوں، یہ احتیاط جو ہے وہ فوج میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کرنے چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ وہ سیاست میں کسی بات کی مداخلت نہیں کریں گے۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ 7 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آدھا سچ بتایا گیا، آدھا جھوٹ کہا گیا، نواز شریف اور مریم کے نواز کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی ان کے بارے میں ریلیف نہیں لیا گیا، اور چیلنج کرتا ہوں کہ وہ پوری بات بتا دیں ڈی جی آئی ایس پی آر، اور کسی کے لیے میں نے NRO نہیں مانگا۔ یہ جو 7 گھنٹے کی بات کی گئی ہے، یہاں پر محمد زبیر یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ملاقات کے حوالے سے صرف وہی بات سامنے آئی ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے، اور 7 گھنٹے کی ملاقات میں سیاست کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے، جسے آف دی ریکارڈ رکھنے کا کہا گیا تھا، لیکن اگر اب مجھے مجبور کیا گیا تو میں بہت ساری باتیں سامنے لا سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایاز صادق جن سے معافی کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ نے جو ایک بیان دیا ہے جس کا فائدہ بھارت نے اٹھانے کی کوشش کی ہے، تو ایاز صادق صاحب نے آج واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جناب میں تو کوئی معافی نہیں مانگنے والا، میں نے تو اپنے بیان کی وضاحت بھی کر دی ہے، مجھے غدار جو کہہ رہے ہیں
انہیں یہ غدار کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یا صادق کہتے ہیں کہ میں نے حکومت کے بارے میں بات کی تھی، میرے بیان کو افواج کے ساتھ نفی کر دیا گیا۔ میری بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن کسی کو مجھے غدار کہنے کا کوئی حق نہیں۔ قومی سلامتی کی بے شمار میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ہے، ان کا میں سربراہ رہا ہوں، اور کبھی میں نے غیر ذمہ داری کی بات نہیں کی، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ معافی نہیں مانگوں گا، وضاحت دی جا چکی ہے، معذرت کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو جو حکومت کی جانب سے اشارہ دیا گیا تھا کہ ایاز صادق کے خلاف کو جو بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ ایاز صادق اپنے سٹیٹمنٹ پہ ڈٹ گئے ہیں اور وہ کسی قسم کی معافی نہیں مانگنا چاہتے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک عجیب بات کہی ہے۔ مسلم لیگ نواز کے لوگ تو ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کے درمیان، سیاست داروں کے درمیان ڈائلاگ ہونے چاہیے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دیا گیا، اس میں یہ کہا گیا نہ تو ہم مذاکرات مانگتے ہیں، نہ مذاکرات کا ہمارا کوئی حق ہے۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ تو نئے الیکشن ہے، اور ایک نئی بات کی گئی ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہ موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے، جو انتخابات 2018 میں کرائے گئے ہیں، اسے موجودہ الیکشن کمیشن سسپینڈ کرے، منسوخ کرے، کینسل کرے، اور اس کے بعد ملک میں نئے انتخابات کرا دیے جائیں۔ یہ بات کرنے سے پہلے میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو خود اپنی جو پی ڈی ایم کی الائنس کی جو جماعتیں ہیں، جس میں خاص طور پر مسلم لیگ نواز شامل ہیں، شاہد خاقان عباسی شامل ہیں، رانا ثناء اللہ شامل ہیں، ان کے ساتھ پھر گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے مذاکرات کے این آر او کے لیے بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ منت سماجت کی جا رہی ہیں، بیانات داغے جا رہے ہیں۔ تو پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مذاکرات کی بات ریاستی اداروں کی جانب سے نہیں کی جا رہی۔ مذاکرات کی اگر بات کی جا رہی ہے تو آپ کے اپنے پی ڈی ایم کے الائنس کا جو سیاسی جماعتیں حصہ ہیں، جس میں خاص طور پر مسلم لیگ نواز شامل ہیں، ان کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر کو سنواریں اور پھر اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیں۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے تھے کہ الیکشن میں دھاندلی جن لوگوں نے کرائی ہے وہ اپنی معافی بھی مانگیں، ملک میں نئے انتخابات بھی کرائیں اور موجودہ حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے عمران خان کو لانے والے ہیں، 2018 کا الیکشن منسوخ کر دیا جائے اور ملک میں نئے انتخابات کرا دیے جائیں۔ یہ ایک نئی بات مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کی گئی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔